اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ محترم سامعین، ایک آدمی کامیاب کیسے ہو سکتا ہے، بڑا کیسے بن سکتا ہے؟ میں بڑا کیسے بن سکتا ہوں، آپ کیسے بن سکتے ہیں، میری اولاد بڑی کیسے بن سکتی ہے، آپ کی اولاد بڑی کیسے بن سکتی ہے، وہ ایک مقام کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں اور آپ، میری اور آپ کی صلاحیتیں، میری اور آپ کی جد و جہد، میرا اور آپ کا وقت، میرا اور آپ کا مال اس بات پہ لگتا ہے کہ ہم بڑے کیسے بنیں۔ اولاد کے سلسلے میں انسان ہمیشہ حساسیت کا مظاہرہ کرتا ہے، چونکہ اولاد اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کسی اچھے مقام پہ دیکھوں، اس کے لیے اس سے جو بن پاتا ہے وہ کرتا ہے۔ آج جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ اولاد ایک بڑا مقام حاصل کرے، یہ خواہشات تو ہم سب کی ہیں، لیکن وہ جو بڑا مقام ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ہر انسان کی ترجیح ہوتی ہے، اور ہر انسان کے نزدیک مقام کا بڑا ہونا وہ الگ الگ ہو سکتا ہے۔ میرے نزدیک بڑا مقام اور ہو سکتا ہے، آپ میں سے کسی کے نزدیک اور ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کے لیے اور ہو سکتا ہے، جس کو ہم مستقبل کہتے ہیں کہ میری اولاد کا مستقبل۔ ہمارے اسکولز، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے تعلیمی ادارے، ان کی جو ٹیگ لائن ہوتی ہے اس میں وہ لکھا ہوتا ہے کہ برائٹ فیوچر، آپ کے اولاد کے لیے روشن مستقبل۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ ایک مستقبل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور ایک مقام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بڑا مقام کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو آیت مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں کو اور اہل علم کو بلند کیا ہے درجات کے اعتبار سے۔ جو علم والا ہے اس کا درجہ بلند ہے، اس کا مقام بڑا ہے، اس کی شان عرفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہتر مقام والا آدمی وہ ہے، تم میں سے بہتر شان والا آدمی وہ ہے، تم میں سے بڑا آدمی وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور قرآن مجید کو سکھاتا ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا یہ اصل علم ہے۔ علوم میں سے اصل علم جو ہے وہ شرعی علم ہے۔ قال اللہ و قال الرسول کا علم جو ہے وہ اصل علم ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک شرعی علم کے علاوہ جتنے علوم ہیں جن کو ہم علوم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ علوم نہیں ہے، وہ فنون ہیں، وہ مہارتیں ہیں، وہ فن ہیں۔ علم جو ہے وہی علم ہے جو شریعت کا علم ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ شیخ، یہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الرجل انقطع عمله الا بثلاث، کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ اس کا سلسلہ رک جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے، کہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ جڑا رہتا ہے اور اس کا اجر جو ہے وہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ تو یہ جو 3 اعمال ہیں، ان میں ایک ہے صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اس میں ایک علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جو فائدہ مند علم ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صدقہ جاریہ ہے اور یہ جو علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یہ کون سا علم ہے؟ تو انہوں نے بتایا اور انہوں نے فرمایا کہ کوئی بھی علم جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے،
وہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی شخص کے ساتھ اس کا احساس کرتے ہوئے اس کو کوئی علم سکھا دیتے ہیں، اس کو کوئی فن سکھا دیتے ہیں، اس کو کسی چیز کا کاریگر بنا دیتے ہیں، اس کے ساتھ نیکی کا احساس کرتے ہوئے، اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ لیکن جو علم شرعی ہے وہ اس کو تمام علوم یا فنون پر ترجیح حاصل ہوگی، یعنی جو دین کا علم ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے، اللہ اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کو سیکھنا اور اس کو آگے سکھانا، اس علم کو ترجیح رہے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اسے یاد رکھتا ہے، اور پھر اس کو جیسے سنا اس کو ویسے ہی آگے پہنچا دیتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بچے کے لیے، جب کسی بڑے کے لیے یہ بات فرمائیں، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ ان بچوں کے لیے اور ان بڑوں کے لیے نہیں ہے کہ جو کہنے کو تو علم حاصل کرتے ہیں لیکن وہ علم جو ہے وہ دولت کے لیے ہے، وہ علم جو ہے وہ زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے ہے، وہ علم جو ہے وہ اسٹیٹس کے لیے ہے، وہ علم جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے ہے۔ علوم تو سارے ہیں، بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں، آپ اس کو جو بھی نام دے لیں، اس کو جو بھی کہہ لیں، ہمارے یہاں علم جو ہے وہ جو دین کا علم ہے اس کو علم ہی نہیں سمجھا جاتا۔ کہتے ہیں کہ یہ فلاں طبقہ تو بڑا تعلیم یافتہ ہیں، انہوں نے بھی یہ کر لیا ہے، یہ فلاں جو کلاس ہے، یہ جو ہمارے وکلاء ہیں یہ تو تعلیم یافتہ ہیں، یہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ تعلیم یافتہ، کوئی شک نہیں ہے، شک نہیں ہے تعلیم یافتہ ہیں، ان کے پاس فن ہے یا علم ہے، تو اس کا انکار نہیں ہے، نہ اس کی اہمیت کا انکار ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ طب کا جو علم ہے وہ سیکھنا نہیں چاہیے، اس کی اہمیت نہیں ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تمام علوم جو انسانیت کو فائدہ دے سکتے ہوں وہ نہیں سیکھنے چاہیے، ان کی وقت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ علم کی اہمیت ہے، علم کی وقت ہے، لیکن ان علوم کی جو اصل ہے، ان علوم پر جو ان علوم کا جو بڑا علم ہے جس کو ترجیح حاصل ہے وہ قال اللہ و قال رسول والا علم ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں جتنی فضیلتیں بتائی ہیں وہ دین کے علم کے بارے میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم اٹھا لیں گے، اور علم ایسے نہیں اٹھایا جائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے اس کو چھین لیا جائے گا، بلکہ علم ایسے اٹھایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں، ہم روز یہ مغموم خبریں سنتے ہیں، یہ غم زدہ کر دینے والی، یہ تکلیف دینے والی خبریں سنتے ہیں کہ آج فلاں عالم دین اس دنیا سے چلے گئے، آج فلاں عالم دین اس دنیا سے چلے گئے۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا شیخ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے عالم دین مترجم، اور آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو علم سے نوازا ہے وہ ایسے نہیں نوازا کہ اس کی طبیعت میں لاابالی پن ہو، اس کو کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو علم دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ شیخ کے بارے میں لوگوں نے لکھا کہ شیخ خود فرماتے تھے کہ میں نے اپنی اہلیہ کا زیور بیچ کے
میں نے اپنی اہلیہ کا زیور بیچ کے صحیح بخاری کی جو شرح ہے فتح الباری وہ خریدی تھی. فتح الباری میں نے خریدی تھی اپنی اہلیہ کا زیور بیچ کے. جن کو علم کی قدر ہے اور جو اس علم کی اہمیت سے واقف ہیں اور جن کی نظر حقیقی زندگی پر ہے، جن کی نظر آخرت پر ہے، وہ علم یوں حاصل کرتے ہیں، وہ وقت کو یوں قیمتی بتاتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو وقت ہے، جو وقت علم کے حصول میں نہیں گزرا وہ وقت ہی نہیں ہے. جو وقت علم حاصل کرتے ہوئے نہیں گزرا گویا کہ انسان کی زندگی میں وہ وقت تھا ہی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو کیسے اٹھائیں گے؟ علماء کو اٹھا کے. اور علماء کا اٹھایا جانا یہ گویا کہ علم کی مجالس خالی ہونے کی بات ہے. اور اسلاف نے لکھا ہے کہ الدنیا کلھا ظلمۃ الا مجالس العلماء، کہ دنیا جو ہے وہ اندھیرا ہے سوائے علماء کی مجالس کے، سوائے ان مجالس کے جہاں علم کی بات ہوتی ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے. ان مجالس کے علاوہ باقی دنیا میں ہے کیا؟ اس لیے میری اور آپ کی اولاد جس کے ساتھ میری اور آپ کی بڑی محبت ہے، جس کے مستقبل کے لیے میں اور آپ پریشان رہتے ہیں، ان کے بارے میں تجویز اتنی ہے، ان کے بارے میں رائے اتنی ہے کہ اگر ہم واقعتاً ان کا مستقبل چاہتے ہیں اور اگر ہماری نظر بہت دور کی نہیں ہے، بہت دور کی ہے، بہت کوتاہ نظر نہیں ہے، بہت چھوٹی نظر نہیں ہے، ہمارا مستقبل چھوٹا نہیں ہے، اگر بڑا ہے، اگر ویژن ہمارا چھوٹا نہیں ہے، بڑا ہے، تو اس مستقبل میں آخرت کو شامل کر لیں. اپنے بچوں کے مستقبل میں آخرت کو شامل کر لیں. وہ ماضی نہیں ہے، وہ حقیقی مستقبل ہے. اور وہ روشن مستقبل تب ہوگا جب آخرت روشن ہوگی. ورنہ میں اور آپ نے بھی تو زندگی گزار دی ہے، زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار دیا ہے، اور میں اور آپ نے بھی تو دنیا کے پیچھے بھاگ کے دیکھ لیا ہے. اور بہت سارے وہ لوگ انہوں نے دنیا کما کے دیکھ لی تھی، دنیا کے مزے لے لیے تھے، دنیا اکٹھی کر لی تھی، اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں رہ کے انہوں نے علم کو اکٹھا کیا، انہوں نے آخرت کی کامیابی کے لیے کاوشیں کی، انہوں نے اپنا وقت اپنی اولاد کو اس علم کے حصول کے لیے لگایا جو حقیقی کامیابی کا ضامن ہے. زندگی ان کی بھی گزر گئی. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو بہتر جانا اور انہوں نے والآخرۃ خیر وابقا. دنیا جو ہے نہیں، آخرت. قرآن مجید کہتا ہے والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے، دنیا نہیں، آخرت بہتر ہے. جستجو دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے کرے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا آیا ہوں کہ ترجیح کا اتنا فرق ہوتا ہے، اتنا فرق ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بھیجا اس کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے. یہ بات جس دن مجھے اور آپ کو سمجھ آ گئی اس دن ہماری ترجیحات درست ہو جائیں گی اور ہمارا راستہ جو ہے وہ کامیابی کا راستہ آسان ٹھہرے گا. کہ اس دنیا میں ہمیں اللہ کے بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ دنیا کمانا نہیں ہے، وہ عزتیں کمانا نہیں ہے، وہ سر اونچا کرنا نہیں ہے، وہ خاندان میں سر بلندی نہیں ہے، وہ بڑا نام نہیں ہے، وہ شہرت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کی رضامندی کا حصول ہے، وہ اللہ کے ساتھ قربت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اور اللہ سے تعلق بنانے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے،
اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے زندہ رہنا ہے، سو زندہ رہنے کے لیے مجھے اور آپ کو کمانا ہے۔ یعنی کمائی کی اتنی اہمیت ہے، دنیا کمانے کی اتنی اہمیت ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے، اور میری زندگی کے لیے میں کماؤں گا نہیں تو زندہ کیسے رہوں گا؟ میری اولاد نے زندہ رہنا ہے، سو ان کے لیے میں نے کمانا ہے۔ میرا اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ اور جب ترجیح ٹھیک ہوگی تو پھر میں کبھی بھی، میری اولاد اور میں خود، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پھر میں ٹک ٹاک تو نہیں بناؤں گا۔ پھر میرا کیا کام ہے ٹک ٹاک کے ساتھ؟ ٹک ٹاک ہے کیا؟ یعنی ہماری یوتھ اور حتیٰ کہ ان کے والدین میں سے کتنے لوگ اس میں شامل ہو چکے؟ اس میں کیا ہے؟ یعنی آپ وہی شہرت کے لیے، لائکس لینے کے لیے آپ اس سے اوٹ پٹانگ کرتے ہیں، آپ اس میں بے حیائی لے کے آتے ہیں، آپ اس میں جھوٹ لے کے آتے ہیں، آپ اس میں سرے بازار ننگے ہو جاتے ہیں، برہنہ ہو جاتے ہیں، اور بے حیائی کی حدیں پار کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگوں میں آپ کی شہرت ہو جائے، لوگ آپ کو جاننا شروع کر دیں۔ اچھا، لوگ آپ کو جاننا شروع کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آپ فرض کریں لوگ آپ کو جاننا شروع کر گئے، پھر کیا ہوگا؟ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں، میں نام لے لیتا ہوں اس لیے کہ یہ ان کی اچھائی کی بات ہے۔ ہمارے یہاں ایک اداکارہ ہوتی تھی سارہ چودھری کے نام سے، اور وہ ڈرامہ کی ایک معروف اداکارہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا، انہوں نے عروج کے وقت میں، جس کے لیے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، جس کے لیے لوگ مال ضائع کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، جس کے لیے والدین شریک ہو چکے ہیں ساتھ، انہوں نے عروج کے دور میں اس کو چھوڑا اور انہوں نے علم سیکھا، دین کا علم سیکھا، اور وہ اس وقت داعی ہیں، لاہور میں رہتی ہیں۔ ہم ان کے انٹرویو کے لیے گئے تو انہوں نے آنا تھا، وہ کچھ لیٹ ہو گئیں، تو انہوں نے آ کے جو وجہ بتائی اپنے لیٹ ہونے کی، انہوں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں اس لیے لیٹ ہو گئی کہ میرے شوہر گھر نہیں تھے اور میں اکیلے ڈرائیور کے ساتھ سفر نہیں کرتی، میں ڈرائیور کے ساتھ سفر نہیں کرتی، چونکہ وہ غیر محرم ہے نا، اجنبی ہے نا، میں نہیں سفر کرتی۔ سو ایک خاتون جس کو اللہ نے ہدایت دے دی، جو دائی بن گئی، وہ شہرت کی بلندیوں پر تھی، اس شہرت کی جس کے لیے آج کی نسل تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ شہرت کوئی وجہ نہیں ہوتی، شہرت کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اللہ کی رضامندی ہے، اور اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے پھر آپ جو بھی راستہ اختیار کریں وہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اس میں گزارش کر دوں، یہ ٹک ٹاک کی بات بھی کر دوں کہ ٹک ٹاک ہو یا کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم جس کے ذریعے آپ دین کی دعوت دے سکتے ہوں، آپ کو دے دینی چاہیے۔ پلیٹ فارم اس معنی میں غلط نہیں ہے، لیکن اس کی جو اجتماعی اور اس کا جو تاثر بنتا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم، بات جو میں کر رہا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے مقام حاصل کرنا ہے نا، اولاد کو بڑا بنانا ہے نا، اس کو اونچی جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو دیکھیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اونچا وہ ہے، اچھا وہ ہے، افضل وہ ہے، بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور جو قرآن سکھاتا ہے۔ اس لیے دنیا کی حقیقت کو جانیے، آخرت کی اہمیت کو جانیے، اور اولاد کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں، اولاد کے بارے میں اپنی ترجیح درست کیجئے۔ میرے اور آپ کے گھر میں یہ ترجیحات کا فرق ہے، خاص طور پہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ گھر میں ایک وکیل ضرور ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک وکیل ضرور ہونا چاہیے۔ کیوں؟
ظاہر ہے آپ کی لڑائیاں ہیں، آپ کے رولے ہیں، آپ کا تھانہ کچہری ہے، اور وکیل جب ہوتا ہے تو لوگ تو پھر قریب بھی نہیں آتے، لوگ تو باہر سے وہ نام پڑھ کے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو وکیل کا گھر ہے. آپ لکھ کے لگاتے ہیں فلاں ایڈوکیٹ، آپ لکھ کے لگاتے ہیں پنجاب پولیس، آپ لکھ کے لگاتے ہیں رینجرز، پاک آرمی، فلاں 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 فلاں. یہ ہماری ترجیح بتاتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچے کو جب بھیجتے ہیں تو کیوں بھیجتے ہیں، جب نوکری دلاتے ہیں تو کیوں دلاتے ہیں. یعنی اس لیے کہ ہمیں تحفظ مل جائے، اس لیے کہ ہمیں کچھ پروٹوکول مل جائے، اس لیے کہ میری اولاد کو اور اولاد کے ساتھ مجھے کوئی سٹیٹس مل جائے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو آپ کو سٹیٹس دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کو بڑا بناتے ہیں. اگر اولاد بڑی بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور والد کے آپ کو بڑا بنایا ہے. تو آپ کی نظر، میری نظر، آپ کی نظر اس دنیا سے آگے کیوں نہیں جاتی؟ نظریں چھوٹی کیوں ہو گئیں؟ ویژن چھوٹے کیوں ہو گئے؟ یہ آخرت اس میں شامل کیوں نہیں ہوتی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو بڑا وہ ہے، اعلیٰ وہ ہے جو دین سیکھنے والا ہے. آپ نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کو بڑا بنانا چاہتا ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، جس کو اللہ خیر دینا چاہتے ہیں، جس کو اللہ اچھائی اور بھلائی دینا چاہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ دین کا فہم دے دیتے ہیں. اب دیکھیں کاروبار جو ہے، میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کرنا بہتر نہیں ہے یا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ اچھے اعمال ہیں، لیکن ترجیح یہ نہیں ہے. فرق اتنا ہے، ترجیح کا فرق ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ تم میں سے اچھا وہ ہے، یا آپ سے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کریں اس کو اللہ تعالیٰ کاروبار کے گر سکھا دیتے ہیں. اب ظاہر کاروبار یہ دین کو بھی فائدہ دیتا ہے، یہ اولاد کی تربیت کے کام آتا ہے، یہ ان کی تعلیم کے کام آتا ہے، یہ روزگار ہے، اس سے پیسہ کماتے ہیں. کمانا چاہیے، حلال کمائیں، یہ نیکی ہے، لیکن افضل علم ہے، افضل. حتیٰ کہ یہ تو کاروبار کی بات ہے، عبادت جو ہے، عبادت سے بھی افضل علم ہے، اور علم خود بھی عبادت ہے. ایک عابد اور ایک عالم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم کا مقابلہ یا اس کی جو اس کا فضل ہے، اس کی اہمیت ہے، ایک عابد پر یوں ہے جیسے 14ویں کا چاند. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ فضیلت ہے. اس لیے یہ موقع ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم اپنے بچوں کو دین پر لگائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ہر آنے والا سال گزرے ہوئے سال سے بدتر ہوگا. ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پچھلے سال سے جو گزرا ہوا سال ہے اس کے بعد جو آنے والا سال ہے وہ لوگوں کا مالی طور پہ کمزور ہو جائے گا یا معاملات کے اعتبار سے کمزور ٹھہرے گا. فرمایا کہ نہیں، یہ علم کے اعتبار سے کمزور ہوگا. اور فرمایا کہ علم کے اعتبار سے جب کمزور ہوگا تو پھر لوگ برابر ہو جائیں گے. جب علماء نہیں رہیں گے تو لوگ برابر ہو جائیں گے، اور جب لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر کوئی برائی سے روکنے والا اور نیکی کا حکم دینے والا نہیں رہے گا. اور یہی وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم جب اٹھائیں گے تو وہ دلوں سے چھین کے نہیں اٹھائیں گے، علماء کو اٹھا لیں گے. اور جب علماء اٹھ جائیں گے تو پھر جب علماء نہیں ہوں گے تو پھر جہال ہوں گے. لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے، ان سے فتوے لیں گے اور وہ فتوے دیں گے. اور فرمایا کہ جب جاہل فتویٰ دیں گے تو پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اس لیے یہ علم جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، یہ انبیاء کی وراثت ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، نبوت کا علم، دین کا علم، اور وہ علماء تک منتقل ہوتا ہے، علماء آگے اس کو پہنچاتے ہیں. سو اس علم کے لیے جو انبیاء کا علم ہے، جو علماء کو کی نسبت انبیاء کے ساتھ کر دیتا ہے،
اس علم کے سیکھنے کے لیے آپ اپنے بچوں کو دینی اداروں میں بھیجیں. یہ وقت ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ جو مہینے گزر رہے ہیں، ان مہینوں میں ہمارے دینی اداروں میں داخلے ہوتے ہیں. نئے سال کا آغاز ہوتا ہے رمضان کے بعد شوال میں، تو اس وقت داخلے ہو رہے ہیں. اپنے بچوں کو دین سکھائیے. اور میں اور آپ کے سامنے 20 ایسے طالب علم موجود ہیں جنہوں نے دین پڑھا ہے، وہ جتنا بھی پڑھ سکے. ہمیں اب یقین کریں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں روٹی کھانے میں کوئی دشواری نہیں ہے، ہمیں روٹی کھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ کس نے بتا دیا کہ جو دین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق روک لیتے ہیں؟ سو یہاں رزق نہیں ہے، دین نہ سکھاؤ بچوں کو، ایسا نہیں ہے. رزق وہ ہے، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو یہ طے ہو گیا تھا کہ میرا رزق کیا ہوگا. سو اس لیے یہ رکاوٹ، اس وجہ سے وہ تمام اولاد کے لیے فضائل اور اپنے لیے وہ فضائل آپ پسے پش ڈال دیں کہ اس میں پیسے نہیں ہیں. تو پیسہ تو کوئی چیز نہیں ہے. سو اس لیے یہ وقت ہے اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کا. کم از کم ہر گھر میں ایک تو عالم ہو، ایک بچہ تو عالم بنے جو اپنے گھر والوں کو تو دین بتائے، جو ان کو تو سکھائے، جو ان کو تو صبح و شام روک سکے کہ نہیں یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، جو ان کو تو نماز کے لیے اٹھا سکے، جو ان کو تو بے حیائی اور برائی سے روک سکے. سو اولاد میں سے اگر ساری اولاد عالم نہیں بنتی یا نہیں بنا سکتے تو ایک بچے کو طے کر لیجئے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ عالم ہوگا اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو آگے پھیلائے گا، اور یہ وہ بچہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام جو آپ نے فضائل بتائے ہیں، فرمایا کہ زمین و آسمان کی مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں، مچھلیاں جو ہیں وہ پیڑ کے سمندر میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. سو ایسی فضیلت اگر کسی ملتی ہو اور اس کے پاس مواقع بھی ہوں، اس کے پاس ادارے بھی ہوں اور اس کے پاس فرصت بھی ہو اور وہ نہ حاصل کر سکے، یعنی ایسا علاقہ نہ ہو کہ جہاں دین کا علم پڑھنے پر پابندی ہو، ایسے علاقے موجود ہیں اور وہ لوگوں کو پتہ نہیں کتنے انداز اختیار کرنے پڑتے ہیں دین سیکھنے کے لیے. یہاں تو مواقع ہیں، مواقع بھی ہوں، فضائل بھی ہوں، روشن مستقبل بھی ہو، اور بچہ جو ہے وہ دین نہ پڑھ سکے تو اس کو سوائے بدقسمتی سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. سو اس لیے اپنے بھائیوں سے ہم جب دعا کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو اس دنیا میں نہیں رہے اور اس مسجد میں جو ہمارے نمازی آتے رہے، تو یقین کریں ان میں سے وہ لوگ جو اللہ کے ہاں چلے گئے اور ان کی اولادیں دین کے ساتھ جڑ گئیں، اطمینان ہوتا ہے، اطمینان رہتا ہے کہ یہ دین پڑھیں گی، دین پڑھائیں گی، اور ہمارے اس بھائی کا انشاءاللہ تعالی اس کا جو مستقبل ہے اولاد کی طرح اس کا بھی روشن ہوگا. سو اس لیے دین کی طرف آئیے، اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کے آئیے، ان مواقعوں کو ضائع نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.